مضمون کا تسلسل چل رہا تھا۔ ایک صاحب ہیں جن کے لیے ہمارے ایک بزرگ ہیں کولمبس خان صاحب، انہوں نے ایک مضمون لکھا اور اس میں عزیزم عمران کر کے ان کا ذکر کیا، عزیزم مکرم عمران ریاض صاحب۔ اب اس سے پہلے کہ میں ان کے اس ایڈریس پہ بات کروں تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ ایک لمبا عرصہ گزرا ہے ہمیں۔ کسی دوست کو میں نے یہ کہا کہ آپ ربوہ میں عام طور پر اگر احمدی افراد کی لسٹیں مرتب ہونی ہوں تو 2 الفاظ ایسے ہیں جن کا استعمال آج سے 100 سال پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب آپ رینڈملی کسی وقت کوئی لسٹ اٹھا کے دیکھیں، اگر وہ جماعتی طور پر وہ لسٹیں مرتب اور تیار کی گئی ہوں گی تو وہ مکرم فلاں احمد فلاں صاحب، مکرم فلاں ابن فلاں صاحب، ایک لفظ مکرم اور دوسرا صاحب، یہ 100-125 سال کی شائستگی، تہذیب اور رکھ رکھاؤ کی دین ہے، اور یہ اسی کا فیض ہے کہ آپ نے بلا سوچے سمجھے، بلا تحقیق کیے، کسی بھی سچائی کو چھوڑ کے جھوٹ کو بھی پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ یہ حلق سے اترنے والا ہے، بالکل گلیرنگ قسم کا جھوٹ ہے، یا اس میں سے اس جھوٹ کے ساتھ، کیونکہ جب جھوٹ کے ساتھ آپ کی مفاد پرستی جو ہے وہ زیادہ شدت سے اٹیچڈ ہو تو اس کی کراہت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا جھوٹ محض جھوٹ نہیں تھا، تفریحاً جھوٹ نہیں تھا، آپ کا جھوٹ کسی نہ کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب ہماری اس جنریشن کے پروردہ کسی بزرگ نے آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت سمجھی تو انہوں نے عزیزم مکرم عمران ریاض صاحب کر کے بات کی۔ کاش اس کا کچھ اثر آپ پہ ہو۔ ہم اس طرح سے نا امید بھی نہیں ہیں کہ جیسے فطرت انسانی سے مایوس لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، اور ہم ایسے پر امید بھی نہیں ہیں کہ اس مکرم اور صاحب کے استعمال سے آپ کی عادتوں کے بدل جانے پہ امید لگا کے بیٹھ جائیں۔ لیکن انہوں نے شکوار باتیں بتائیں کہ نمبر 1 یہ کہ احمدیوں کی ایک معقول تعداد فلسطینی عربوں پر جو مشتمل تھی، وہ 80-90 سال قبل کی وہاں پر آباد ہے، اور وہ آباد رہنی ہے، کیونکہ خطے جو ہیں ان کی آبادی جو وہاں پہ صدیوں سے موجود ہو، وہ کسی سیاسی تقسیم کی صورت میں الا ماشاءاللہ کہیں جیسے تقسیم ہند میں کے وقت ہوا تھا، وہ بھی پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ یہ والے ادھر جائیں گے، ادھر والے ادھر جائیں گے، اور وہ ارینجمنٹ پوری نیگوسیشنز کے باوجود کس لیول کے قتل عام پر منتج ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسرائیل کے قیام ہو چکنے کے بعد پھر آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ چلیں آپ کو شوق تھا کہ آپ نے اسرائیل میں پاکستانی احمدی، تو یہ انہوں نے وضاحت کی کہ اس وقت وہاں پر مصر کا بھی ایک فرقہ احمدیوں کے طور پر جانا جاتا تھا، ایک طبقہ انسانوں کا، ان سے ممتاز کرنے کے لیے جب ان احمدیوں کا ذکر آیا کہ جن کی اس وقت جو مشن ہاؤس تھا یا جو مرکز تھا وہ ربوہ میں تھا، پاکستان سے تھا، تو اس لیے اس میں پاکستانی احمدی کا لاحقہ یا سابقہ استعمال ہوا۔ وہ بھی آپ کے اگر حلق سے اترا ہے تو بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ بہت بڑے محقق ہیں، تو جس دن اسی فلسطین کاز کے خاطر حضرت چوہی ظفر اللہ خان صاحب نے وہ مایہ ناز بحث اٹھائی اقوام متحدہ میں کہ اگر تھینکس گیونگ ڈے کے پریٹیکسٹ اور بہانے سے اس وقت امریکہ اور اس طرح کے ادارے دوسرے بھی جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ ووٹنگ ملتوی نہ کروا دیتے تو اس دن یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے طے ہو چکا ہوتا اور عربوں کے اور فلسطینیوں کے حق میں طے ہو چکا ہوتا۔ کشمیر کے معاملے میں
آج تک آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کروایا جائے، لیکن وہ جس نے وہ قرارداد پاس کروائی تھی، جس نے اس کے مرنے مرے تھے اور جس نے آپ کے رونے رو کے دکھائے تھے اور اسٹیبلش کیا تھا کہ اس کی کیا حیثیت اور کیوں ہے، حتیٰ کہ اس میں بھی چونکہ ان کولمبس صاحب کا تعلق بیسیکلی لاء سے ہے، لائر ہیں، اور اپنے پریکٹسنگ کی اتنی عمر نہیں ہوگی شاید ان کا دورانیہ، لیکن اس پہ سوچنے کا دورانیہ تو بہرحال بنتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس زمانے میں جو تجویز بھی دی گئی، نصیحت بھی کی گئی، اور وہ احمدیوں کی طرف سے کی گئی کہ اس وقت جو زمینیں دھڑا دھڑ یہودیوں کو بیچ رہے تھے وہ اللیگل قرار دی جائیں، اور جب یہ تجویز دی گئی اور اس کو شد و مد کے ساتھ اس کی پیروی کی گئی تو اس وقت کے انگریز امریکن کرتا دھرتا جو تھے، یعنی اس دور کے اس لیول کے بین الاقوامی مقتدر حلقے، انہوں نے کہا کہ اس کی کیا جواز کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جیسے پاکستان انڈیا میں حق شفا کا قانون ہے، حق شفا کی بنیاد پر جس طرح وہاں بیان ہو سکتا ہے، اسی نظیر اور اس پریسیڈنس کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر بھی یہودیوں کو جو زمین بیچ رہے ہیں اپنی بے وقوفی کی بنیاد پر اس وقت، اور کل کو ان کے پیروں کے نیچے پلیٹ فارم ہی نہیں رہے گا، اس سے ان کو روکا جائے۔ اس حد تک یہ سارا کچھ آن دا ریکارڈ ہے، یہ آپ کو پیش کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ اس کے بعد کیا کیا خدمات تھیں، اور اس وقت کیسے شاہ فیصل جو ہیں انہوں نے ان کو کیا خط لکھا، مراکش کے سلطان نے ان کا کیا سٹیٹس رکھا ہوا تھا، کن مسلمان ملکوں کی تعداد کتنی ہے جو آج بھی ممنون احسان مانتے ہیں، بلکہ قائد اعظم یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی کلاس جاری تھی، پروفیسر بشیر طاہر بعد میں وہ جو اس وقت سٹوڈنٹ تھے بعد میں وہ خود پروفیسر ہوئے، اسی آئی آر میں پڑھاتے بھی رہے کچھ وقت کے لیے، ان کو ان کے ٹیچر بتا رہے ہیں کہ اس زمانے کے جو فارن پالیسی اور فارن منسٹر کی جو خدمات تھیں ان کا لیول یہ تھا کہ جن کے ذریعے ان کو آزادی دی گئی یعنی مراکش، انہوں نے اور عرب کے دیگر ان ریاستوں نے جن کی آزادی میں سر ظفر اللہ خان یعنی چودھری ظفر اللہ پاکستانی وزیر خارجہ کا حصہ تھا، واضح کردار تھا، انہوں نے اپنے انڈیپینڈنس ڈے پہ پیدا ہونے والے بچوں کے نام پاکستانی وزیر خارجہ کے نام پر رکھے۔ تو جب یہ کلاس اٹینڈ کر کے باہر نکلے تو بشیر طاہر صاحب نے اپنے کلاس فیلوز سے کہا کہ ان عربوں نے تو اپنے بچوں کے نام پاکستان کے وزیر خارجہ کے نام پر رکھے، لیکن اس دفعہ جو آرٹیکل چھپا ہے جو ہمارے ٹیچر نے پڑھ کے سنایا ہے، ڈان یا اس انگریزی روزنامے کا جو کالمنسٹ ہے اور تجزیہ نگار ہے، اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پورے صفحے کے آرٹیکل میں اس وزیر خارجہ کا نام بھی لکھ دے، کیونکہ وہ سر ظفر اللہ خان تھے۔ آپ کی بدنیتیوں، بے ایمانیوں کی تاریخ بالکل ہمارے سامنے صفحہ در صفحہ کھلی پڑی ہے، ہمیں آپ کو اس طرح دیکھتے ہوئے زمانے گزر گئے ہیں۔ میں نے سب کی سنی